یہ اگلے دن مجھے بد مذہب کیا. بھائی بد مذہب سارے بد مذہب ہیں. یعنی آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سب بد مذہب ہیں. دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمارے علاوہ سارے بد مذہب ہیں. اہل حدیث سے پوچھے وہ کہیں گے ہم ہیں صحیح اہل السنہ, باقی سارے بد مذہب ہیں. اہل تشیع سے پوچھے وہ کہیں گے ہم ہیں جو صحیح شیعان علی, باقی سب بد مذہب ہیں. تو یہ بد مذہب ایک ٹرم ہے, ایک سمجھ لیں, ایک جنہوں پنجابی کہنے لگے ماں بہن دی گال, تسی سمجھ لو نا, ایک ادبی جی گال ہے کسی کو بد مذہب کہنا. بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں, بد مذہبوں سے آیات نہ سنیں, بد مذہبوں سے احادیث نہ سنیں, اس طرح کی ٹریڈی. اور یہ ٹیکے یہ بیٹھ کے نا ٹی وی پہ مولوی لگا رہے ہوتے ہیں سارے مکاتبے فکر کے. یعنی جو بندہ آپ کو یہ کہنا کہ کسی کی بات نہیں سننی, آپ سمجھ لیں کہ اس کے یہاں پہ دال میں کالا ہے, چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ ڈکلیئر کر دیا ہے یا دوست کی ڈکلیئر کر دیا ہے. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں, کسی بھی مکتبہ فکر کے بزرگ سے پوچھیں کہ آپ اپنی پبلک کو جو یہ سکھا رہے ہیں, آپ کیا دوسروں کے بارے میں بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بھی بات نہ سنیں؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, ساڑی گل تو سننی چاہیے. تو بھائی تھوڑی جو گل سننی چاہیے ہے تو پھر دوسرے دی کیوں نہیں جی؟ مودودی صاحب کو نہ سنیں, مودودی صاحب کا لٹریچر نہ پڑھیں, غامدی صاحب کو نہ سنیں, ڈاکٹر اسرار کو نہ سنیں. اچھا تانوں سنیے, آج سانوں سنو, تانوں کو سنیے بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ کو بھی تو کتنے لوگ, ہزاروں لوگ گھوم رہے. تو ہم تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ نے فلاں کو سننا ہے فلاں کو نہیں سننا. میرا تو موقع پہلے دن سے یہی ہے اور آج بھی یہی ہے کہ سب کو سنیں اور کھوتا کوڑا برابر نہ رکھو. جو بندہ دلیل سے بات کرتا ہے اس کی بات لیں, جو بغیر دلیل کے کرتا ہے چھوڑ دیں اس کی بات کو. لیکن یہ موقف کہ فلاں کی سننی ہے اور فلاں کی نہیں سننی, یہ اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے. اس کا تو مطلب ہے قادیانی کہے گا جی میں نے پوری زندگی صرف قادیانی علماء کی بات سننی ہے, میں نے کسی کی نہیں سننی, تو اسے ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے. وہ تو اسی گمراہی اور دلالت کے اندر دنیا سے چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہے گا, یا اللہ میں تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چل رہا تھا. بس یہی چیز پھر باقی لوگ بھی صرف قادیانیوں تک نہ رہیں, باقی لوگوں تک بھی جائیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع اگر یہی بات سوچنا شروع کر دیں کہ یار ہم نے صرف اپنے بزرگوں کی, اپنے علماء کی بات سننی, دوسرے کسی کی سننی نہیں ہے, کھو کھاتے ہی پا دینا دوسرے نو, تو پھر بھائی میرے ہدایت کسی کو نہیں ملنی ہے. اسی طریقے سے پہلے بھی علماء کے ہاتھوں جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, یہ رسک نہیں لیا جا سکتا. اوپن لوگوں کو چھوڑیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اوپن چھوڑ دیا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. لوگ تو پہلے ہی گمراہ ہیں بھائی, پہلے ہی اکثریت گمراہ ہے. اوپن چھوڑ کے بھی تو آپ نے دیکھ لیا ہے کیا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں آپ اوپن چھوڑیں, جس کو آخرت کی فکر ہوگی واقعی وہ حق تک پہنچے گا. وہ سلمان فارسی ہوں اور وہ آتش پرست ہوں, پھر یہودی, پھر عیسائی, اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے حق انہوں نے بھی قبول کر لیا. 4 دین تو انہوں نے بھی بدلے ہیں, 4 مذاہب تو انہوں نے بھی بدلے ہیں. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جناب تسی پہلے بریلوی ہو, پھر دیوبندی, پھر اہل حدیث, پھر شیعہ نال رہے, پھر ہن کہندے مسلمان ہو گئے. بھائی جی ہن پتہ نہیں تسی کی ہونا ہے. تے اسی بھی کہنا سلمان فارسی جڑے نا وہ پہلے جو آتش پرست سن انہوں نے ویسے 4 پورے ہو جاتے ہیں, آتش پرست سن, اس تو بعد جناب یہودی, پھر عیسائی, پھر اینڈ پہ مسلمان, صحابی ہو گئی الحمدللہ فوت ہوئے. ہم بھی الحمدللہ اینڈ پہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو اسلام کے بعد تو صرف گمراہی رہ جاتی ہے نا پیچھے. تو الحمدللہ فرقوں سے بالا تر ہو کر حق بات قبول کریں اور لوگوں کو بھی یہی بات بتائیں. یہ رسک نہ لیں کہ جناب فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی, ورنہ اسی بنیاد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو گمراہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا ساتھ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے, آپ ان لوگوں سے پوچھیں نا, ان کے فالوور سے, کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے. اچھا ان سے پوچھیں اچھا آپ کے بزرگ کی ذرا کوئی 5-6 ہمیں موٹی موٹی غلطیاں گنوائے نا, استغفر اللہ تو یعنی ویسے تھریٹیکلی کہیں گے, یعنی آپ طارق قادری صاحب, الیاس قادری صاحب, یا ساجد میر صاحب, یا اسی طریقے سے حافظ سعید صاحب, یا ساجد نقوی صاحب, سارا دے نام لے لیں, کوئی ناراض نہ ہوئیو, سارے فرقے دے نام لے چھڑے رہے. ان کے فالوور سے پوچھیں کہ جی نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی نبی معصوم ہوتے ہیں. اور آپ کے بزرگ جن کے آپ پیچھے, جن کی جماعتوں کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اور جا کے روڈوں کے اوپر ان کے لیے جلسے جلوس نکالتے ہیں, پھر آپ لوگ مرتے بھی ہیں اس قسم کے معاملات کے اندر آ کے, جن کی خاطر آپ جانے دے رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں مولویوں کے پیچھے جانے دے رہے ہیں, جو آپ سے مال بھی لوٹتے ہیں, جب موقع مل جائے تو عزت بھی لوٹ لیتے ہیں, جب موقع ملے تو آپ سے آپ کی جان بھی لے لیتے ہیں, آپ ان کی خاطر مر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں نبی کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے, ان سے کوئی غلطی, کوئی آپ اپنے ذرا امیر صاحب کی کوئی 5 غلطیاں گنوائے نا, پھر تکیو تو انو جناب وہ چپیڑ ہی مارے گا کو. تو اس کا مطلب ہے یہ صرف آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معصوم نہیں ہے. حقیقتاً یہ اپنے سارے بزرگ بابوں کو, چاہے وہ آج کے ہیں چاہے آج سے 1300 سال پہلے کے ہیں,
سب کو یہ معصوم مانتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا جی وہ شیعہ کے اندر ایک وہ امامت کا عقیدہ ہے معصومیت کا. میں نے کہا یہ بیماری صرف شیعہ کے اندر نہیں ہے، سنیوں کے اندر بھی ہے. یہ جو 4 امام کھڑے کر لیے ہیں، انہوں نے چلے 12 کیے ہوئے ہیں، وہ 12 پھر بھی کوئی آلے رسول ہیں، اور ان 4 اماموں کے استاد ہیں وہ. یعنی امام شافعی جو ہے امام موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں، امام مالک جو ہیں اور امام حنیفہ جو ہیں رحمہ اللہ وہ شاگرد ہیں امام جعفر کے، اور امام احمد بن حنبل تو بیچارے ان 4 میں چھوٹے ہیں سب سے، وہ تو خود شافعی کے شاگرد ہیں رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین. تو امام جعفر کو لے کے وہ چل رہے ہیں، کوئی امام حنیفہ کو لے. معصومیت تو سب نے کلیم کی ہوئی ہے، اس کا چیک کرنے کا طریقہ آپ کو ان کے جن کی یہ تقلید کر رہے ہیں نا اس امام کے خلاف کوئی بات دکھا دیں کسی سنی کو بھی، وہ کہے گا نہیں، وہ کہتے ہیں میں تو فلاں کا مقلد ہوں. تو اس قسم کا جو امامت کا عقیدہ ہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں تو تمام مقام فکر کے اندر موجود ہے الا ماشاء اللہ. اچھا وہ میں نے اہل حدیث کے لیے ایک دفعہ بول دیا کہ جی اہل حدیث کے سب سے بڑے امام جس طرح کے حنفیوں کے لیے سب سے بڑے امام امام حنیفہ ہیں، تو کسی نے کمنٹس کیا نہیں جی نہیں وہ تو مقلد ہے امام حنیفہ کے، ہم تو امام ابن تیمیہ کے مقلد نہیں ہیں. تو آپ نے ہمیں یہ گالی دی ہے یہ کہہ کے، حالانکہ میں نے تقلید کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، میں نے رسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ جس طرح حنفی رسپیکٹ دیتے ہیں نا امام حنیفہ کو، اس طرح سلفی جو ہیں وہ اہل حدیث جو ہیں وہ امام ابن تیمیہ کو دیتے ہیں. میں نے تقلید کی تو بات ہی نہیں کی ہے. پھر بھی میں آپ کو پھکی بھی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، تو آپ ذرا جس طرح امام حنیفہ کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں نا ان کی فقہی مسائل کی کمزوریوں پہ، ذرا مجھے بتائیں کہ امام ابن تیمیہ کے خلاف آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کم از کم ان چیزوں میں جو ان کی بدعقیدگیاں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، جو ہمارا ریسرچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے ویب سائٹ کے اوپر ahlsunnatpak.com کے اوپر. وہ سمائے موتا کے عقیدے کے قائل تھے، وہ کہتے تھے میلاد منانا بدعت ہے لیکن اس پہ ثواب ملے گا. اس قسم کے کئی باطل عقائد ان کے اندر موجود تھے جو ان کے اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں، اقتداء صراط مستقیم اور کتابوں میں موجود ہیں. ان کے خلاف کوئی کتاب آئے نا، کتاب آئے باقاعدہ امام ابن تیمیہ کی اجتہادی غلطیاں یا ان کے گمراہ کن عقائد، پھر میں مننا گا تو امام نہیں نے. لیکن جب آپ جناب تقریر میں 3 حدیثیں بیان کریں اور 4 دفعہ کہیں قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، میں وہ امام کعبہ کو بھی اور اس کو بھی سن رہا ہوتا ہوں، مسجد نبی کے امام کو بھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنی دفعہ نہیں لیتے جتنی دفعہ وہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں. تو پھر ہم تو کہیں گے نا کہ آپ نے درجہ دے دیا ہوا ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کوئی مطلب بڑا عالم نہیں گزرا ہے. ٹھیک ہے ہم بھی ان کی علمی طور پہ قدر کرتے ہیں. اور ایک مولوی میرے خلاف وہ کلپ چڑھایا ہوا کہتا ہے جی اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے ابن تیمیہ 8ویں صدی کے تھے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ 8ویں صدی کے نہیں تھے. تو جاہل صاحب آپ سن لیں، آپ جاہل ہیں، وہ 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 7 صدیاں پوری ہو کر پھر 28، وہ آخری 28-30 سال ان کے علمی خدمات کا ہے، وہ 8ویں صدی ہی بنتی ہے. اگر کوئی بندہ 728 میں فوت ہوا، ان بیچاروں کو میتھمیٹکس تو نہیں آتی نا، اسکول سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، میتھ پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا. آج کیا ہے 2016، لیکن اس کو آپ 2000ویں صدی کہتے ہیں یا 21ویں صدی؟ 21ویں، کیونکہ 2000 پورا ہو کے. اسی طریقے سے 728 ہجری جب بات ہوگی وہ 8ویں صدی ہجری ہوگی، 7ویں نہیں ہوگی. اس بیچارے نے کہتے 728 پڑھ لیا تو کہتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے. اور بھائی تو پہ جا کے میتھ پہلے سیکھ. سعودی عرب نے تنخواہ دینی شروع کی نا، تو اللہ دے بندے سعودی عرب کو میتھ بھی پڑھا دیں، بیسک میتھ تو پڑھا دیں کہ 728 ہجری ہوئے تو مطلب کی ہوتا ہے 8ویں صدی ہجری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب کے جو سن وفات ہے وہ 1340 ہجری ہے. تو وہ بریلویوں کو بھی ویسے اتنی میتھ آتی ہے، وہ ان کو 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، 13ویں کا نہیں. وہ 1340 ہے نا، 40 جو ہے وہ اس میں ہے، 1300 پورے پھر یہ 40. تو یہ میتھمیٹکس سیکھیں، یہ بیچارے کچھ سمجھیں، بیچارے پورے سے علم والے لوگ ہیں. مجھے ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر غصہ بھی بندہ کیا کھائے. بندہ کوئی عالم بندہ ہو تو اس پہ غصہ کھائے، جس بیچارے نے میتھ پڑھی نہیں ہوئی ہے اس پہ غصہ کیا کھائے بندہ.